بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بظاہر پاکستان امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے دوستو پیش کردہ مجوزہ غزہ امن منصوبے سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ یہ منصوبہ ان نکات سے مختلف ہے جو 8 مسلم ممالک نے تجویز کیے تھے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے منصوبے میں جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور جبری بے دخلی کے خاتمے جیسے اہم نکات شامل نہیں ہیں۔ اس لیے پاکستان اس کی تائید نہیں کرتا اور کہا ہے کہ یہ ہماری دستاویزات نہیں ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی ملاقات سے گھنٹوں پہلے ہی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس امن منصوبے کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ میں صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس کا مقصد غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانا ہے۔ امن منصوبے کے اعلان کے موقع پر صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کے غزہ منصوبے کے 100% حامی ہیں۔ مگر جیسے ہی اس منصوبے کی تفصیلات وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر شائع کی گئیں تو بظاہر پاکستان کی پریشانی میں اضافہ ہوا، اور پھر اگلے ہی روز پاکستان امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے سے کچھ فاصلہ اختیار کرتا ہوا نظر آیا۔ پاکستانی حکومت کے اس بدلتے ہوئے موقف کے بعد دوستو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ اچانک تبدیلی کیوں رونما ہوئی؟ کیا پاکستان نے ابتدا میں صدر ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا حالیہ موقف کی تبدیلی اسرائیلی وزیر اعظم یاہو کے اصرار پر منصوبے میں کی گئی ترامیم کا رد عمل ہے، یا اس کے پیچھے پاکستان کا اندرونی سیاسی دباؤ اصل وجہ ہے؟ کیا ہے؟ اور یہ بھی دوستو یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے اور پاکستان کی جانب سے اس کی حمایت پر پاکستانی سیاستدانوں اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے وسیع پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران اس معاہدے میں کچھ تبدیلیاں کروائی ہیں۔ ان ترامیم کے تحت اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی اب مخصوص شرائط سے مشروط کر دی گئی ہے اور ایک حفاظتی زون قائم کرنے کی تجویز بھی بعد میں شامل کی گئی۔ اس سے پہلے پیش کردہ منصوبے میں اسرائیل کی ریڈ لائنز کے حوالے سے وضاحت کم تھی۔ اب پاکستان نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے میں وہ اہم نکات شامل نہیں جو پاکستان نے 7 دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر تجویز کیے تھے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ اہداف ہم نے صدر ٹرمپ کو بتائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے حصول میں ہمارے ساتھ کام کریں۔ امریکی صدر نے 8 ممالک کے وزرائے خارجہ سے ایک قابل عمل حل دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ تاہم اب پاکستان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مداخلت کے بعد امریکی منصوبے میں تبدیلی کی گئی ہے اور اس میں ایسی شرائط شامل کر دی گئی ہیں جن کے تحت اسرائیل کا انخلاء حماس کے ہتھیار ڈالنے سے مشروط ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں ہم نے صدر ٹرمپ کے الگ نقطہ نظر کو تسلیم کیا تھا اور سراہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اپنا ایجنڈا بھی دوبارہ دہرایا تھا کہ ہم کن اہداف کے لیے پرعزم ہیں، اور ہم مل کر صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم کے ساتھ یہ حاصل کریں گے، اور 8 ممالک اس پر پرعزم ہیں۔ دوسری طرف دوستو قطر سمیت 2 عرب ممالک نے یقین دہانی کروائی ہے کہ حماس اس معاہدے کو قبول کرے گا، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہم نے معاہدہ پوری طرح دیکھا نہیں، ہم بعد میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن لگتا ہے کہ دوستو حماس بھی اس معاہدے کو قبول نہیں کرے گا، اور بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو دوستو صدر ٹرمپ سے محتاط رہنا ہوگا، محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ صدر ٹرمپ قابل اعتماد شخص نہیں ہے۔ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ پاکستان نے دوستو صدر ٹرمپ سے میٹنگ کے دوران واضح کر دیا تھا کہ ہم کسی ابراہم ریکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہماری پالیسی وہی ہے، اسرائیل کو جس حیثیت میں ہے ویسا ہی رہنے دیں۔
ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف نہیں جا رہے، ہمارا مقصد صرف انسانی مدد، خون ریزی روکنا اور ویسٹ بینک کو بچانا ہے۔ ہم اس کام کے لیے مسلمانوں کے 8 ممالک کے ساتھ پرعزم ہیں اور جب بھی ضرورت ہوگی ہم دستیاب ہوں گے، ہم نے وعدہ دے دیا ہے۔ جب پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پوچھا گیا کہ نیتن یاہو کی ضمانت کون دے گا، کیا آپ صدر ٹرمپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی پاسداری کروائیں گے؟ نائب وزیر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ گارنٹی کون دے سکتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اسرائیل سے براہ راست رابطہ نہیں کیا، یورپی کوششیں ناکام رہیں۔ اب چوائس یہ ہے کہ مزید فلسطینیوں کی جانیں خطرے میں ڈالے یا فوری طور پر بچاؤ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے ذریعے بہتر طریقے سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ان پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں ہے۔ ہم ڈائریکٹ اسرائیل پر جا کر حملہ تو کر نہیں سکتے۔ بظاہر دوستو ایسا لگتا ہے کہ سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کی واپسی صدر ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق نہیں، بلکہ نیتن یاہو کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ حالانکہ صدر ٹرمپ کے منصوبے میں بھی مرحلہ وار واپسی شامل تھی۔ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ حماس کے ہتھیار ڈالنے کے عمل اور اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی کے وقت اور دائرہ کار کے درمیان واضح ربط بنایا جائے، اور یہی ایک بڑی تبدیلی تھی۔ پریس کانفرنس اور شائع ہونے والے منصوبے میں بتایا گیا ہے کہ واپسی کے مراحل حماس کے ہتھیار ڈالنے کی پیش رفت سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ واپسی کے آخری مرحلے میں بھی IDF غزہ میں ایک حفاظتی حدود برقرار رکھے گی جب تک کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر نہ ہو جائے، یعنی اسرائیلی فوج آخر تک غزہ میں موجود رہے گی۔ یہ دوستو وہ نکات تھے جو پیر کو صدر ٹرمپ نے پیش کیے، لیکن ممکن ہے کہ یہ منصوبہ ہفتے کے آغاز میں عرب رہنماؤں یا نیو یارک میں پہلے پیش کیے گئے منصوبے سے بالکل مختلف ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کے سابق سفیر سے جب یہ سوال کیا گیا کہ عرب رہنما اور پاکستانی جیسے دیگر مسلم ممالک ان تبدیلیوں پر راضی ہوں گے یا نہیں، جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں یہ جنگ ختم کرنے، یرغمالیوں کو آزاد کروانے، فلسطینی شہریوں کو انسانی امداد فراہم کرنے، ان کی جانوں کو لاحق خطرے کو ختم کرنے اور غزہ کی تعمیر نو کے ذریعے پرامن مستقبل کی شروعات کا بہترین موقع ہے۔ یہی تو دوستو مسلمان ملک بھی چاہتے ہیں۔ مسلم ممالک اور اس سفیر کی باتوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ڈٹائی سے ڈٹا ہوا ہے۔ اسرائیلی سابق سفیر کا کہنا تھا کہ اگر مسلمان ملک چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو تو یہی موقع ہے، خاص طور پر وہ ممالک جو حماس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جیسے قطر اور ترکی۔ ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ حماس سے مثبت جواب لیں ورنہ جنگ جاری رہے گی۔ دوستو یہ لوگ جنگ بندی کو ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے حماس کا فائدہ ہے، مسلمان ملکوں کا فائدہ ہے، ان کا کچھ نہیں، بلکہ میرے خیال سے اس میں سب سے زیادہ اسرائیل کا فائدہ ہے، کیونکہ حماس اور تنظیمیں صدیوں سے لڑ رہی ہیں، جنگ کر رہی ہیں، وہ آگے بھی کریں گی، وہ تو نسل در نسل لڑ رہے ہیں۔ یہ فائدہ صرف اسرائیل کا ہے اگر وہ اس منصوبے پر اپنی ہٹ درمی قائم نہیں رکھتا۔ دوسری طرف پاکستان کی محتاط حکمت عملی دوستو صرف اس دستاویزات یا منصوبے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ملک کی اندرونی سیاست سے بھی ہے۔ جیسا کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے بیان دے دیا ہے کہ ہم اس منصوبے سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ حماس یا فلسطینی عوام کو اختیار دیں اپنی خود مختاری کا، اور باقی لوگ کوئی معامے نہیں لگتے۔ اب مسئلہ دوستو میرے خیال سے یہاں اٹک چکا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو چاہتا ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی تو فوج کو نکالیں گے، مگر اسلامی ممالک چاہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج پہلے غزہ سے نکل جائے، باقی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوستو بات بھی یہ صحیح ہے، کیونکہ رپھڑ تو اسرائیل نے ڈالا ہوا ہے۔ پاکستان اس معاہدے سے دوستو مکمل دوری اختیار نہیں کرے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عرب اور ترک قیادت سنبھالیں اور پاکستان یہ موقف اختیار کر سکے کہ ہم مسلم ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ایسا موقف اپنانے میں ملک میں عوامی رائے کو مثبت کرنے میں ایک اہم کردار بھی ادا ہوگا۔ دوسری طرف ایک اور بھی دوستوں رپھڑ چلے گا جو کہ علیحدہ ہی رپھڑ ہے کہ امریکہ، سعودی عربیہ، حماس، نیتن یاہو سب راضی بھی ہو جائیں تو بھی سوشل میڈیا صارفین اور سخت گیر مذہبی طبقے راضی نہیں ہوں گے۔ ان سب کا خیال ہوگا کہ حل وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر سیاسی جماعتوں تک سبھی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس مجوزہ معاہدے میں 2 ریاستی حل کا ذکر تک نہیں، تو پھر اس معاہدے کو ریسائیکل بن میں پھینک دیا جائے۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس منصوبے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا اور گولان پہاڑیوں پر قبضے کو جائز قرار دینا علاقائی امن کے لیے انتہائی خطرہ ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے حکومت کی غزہ کے حوالے سے پالیسی اور صدر ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کے امن منصوبے کی تعریف جو 66,000 فلسطینیوں کی باڈیز پر مبنی ہے، ظالموں کے ساتھ کھڑا ہونے کے مترادف ہے۔ دوستو، یہ مجوزہ منصوبہ کافی حد تک ویسا ہی ہے جس کا اعلان صدر جو بائیڈن نے تقریباً 1 سال پہلے کیا تھا۔ 1 سال کے دوران بڑے پیمانے پر غزہ میں فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں، تباہی ہوئی اور اب خوراک کی قلت ہے، جبکہ حماس کے قید میں موجود اسرائیلی قیدیوں نے مزید تکلیف کاٹی ہے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کا معاہدہ اس لیے آگے نہیں بڑھ سکا تھا کیونکہ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ میں موجود افراد کے دباؤ میں آ کر اپنے مطالبات مزید بڑھا دیے تھے، اور اب بھی یہ شخص یہی کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے جب پوچھا گیا کہ وہ فلسطینی ریاست کے لیے راضی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، بالکل نہیں، لیکن ہم نے ایک بات کہی ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کے قیام پر بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ٹرمپ نے بھی میری اس بات پر اتفاق کیا ہے، ایسا دوستو نیتن یاہو کا کہنا ہے۔ اگر دوستو اس معاہدے نے آگے بڑھنا ہے تو ضروری ہے کہ سخت مذاکرات کیے جائیں، مگر ایسی صورت میں اس کے ختم ہونے کا اصل امکان موجود رہے گا۔ فی الحال تو اسرائیل کی تمام بڑی جماعتوں نے اس منصوبے کی توثیق کی ہے، لیکن نیتن یاہو کی اتحادی حکومت میں شامل وہ انتہا پسند قومی جماعتیں جو صدر ٹرمپ کی غزہ میں نیا شہر آباد کرنے کے منصوبے پر خوش ہیں، وہ اس مجوزہ منصوبے کی مذمت کر رہی ہیں۔ غزہ میں عوام کو کہیں اور منتقل کر کے اسے سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کی جو ویڈیو جاری کی گئی تھی، جس میں امریکی اور اسرائیلی غزہ کے ساحل پر لطف اندوز ہو رہے تھے، اسرائیل کے دائیں بازو کے سخت گیر اس بات پر خوش تھے کہ اس منصوبے میں غزہ سے 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ یہودی انتہا پسند چاہتے تھے کہ اس زمین پر قبضہ کر کے یہاں یہودی آبادیاں بنائی جائیں گی۔ دوستو، مجھے نہیں لگتا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوگا، یہ سلسلہ ویسے ہی چلائے گا جیسے صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور مجھے قوی یقین ہے کہ یہاں سے اسرائیل کو ہی نکلنا پڑے گا۔ دنیا میں کہیں بھی چند لوگ اگر کہیں گئے ہیں تو آخر میں ان کو ہی وہاں سے بھاگنا پڑا ہے۔ اکثریت ہمیشہ وہیں رہتی ہے جہاں کی وہ مٹی ہوتی ہے۔ امریکہ میں اخراجات کا بل منظور نہ ہونے کے باعث حکومت کا شٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر سرکاری ادارے بند اور لاکھوں ملازمین جبری چھٹیوں پر بھیج دیے گئے ہیں۔ خلائی ادارہ ناسا نے اپنے آفیشیل ویب سائٹ پر اعلان کیا ہے کہ فنڈز کی معطلی کے بعد اس کی تمام سرگرمیاں روک دی گئی ہیں اور 15,000 سے زائد ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ صرف محدود عملہ ڈیوٹی پر موجود رہے گا تاکہ خلا بازوں یا حساس مشنز کو کسی خطرے سے بچایا جا سکے۔ 7 لاکھ وفاقی ملازمین متاثر ہوئے ہیں۔ ایئر ٹریول، سائنسی تحقیق اور عوامی سرگرمیاں بھی معطل ہو چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر بحران جلد حل نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر برطرفیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر صورتحال برقرار رہی تو آئندہ دنوں میں ہزاروں ملازمین اپنی ملازمتیں کھو دیں گے۔
یہ بحران اس وقت شروع ہوا جب سینٹ نے عارضی فنڈنگ بل مسترد کر دیا۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایک دوسرے کے ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ فنڈنگ بل پر دوستو پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والی عالمی قافلے گلوبل سمود پر حملہ کر کے دوستو کئی کشتیوں کو روک لیا ہے اور سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن کو سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ 40 سے زائد کشتیوں پر تقریباً 500 انسانی حقوق کارکنان، پارلیمنٹیرین، وکلاء اور صحافی سوار تھے جو غزہ کے عوام تک ادویات اور خوراک پہنچانے کے مشن پر روانہ ہوئے تھے۔ یہ قافلہ اس وقت جنگ زدہ علاقے سے تقریباً 90 میل دور تھا جب اسرائیلی بحریہ نے ان کو گھیر لیا۔ گرفتار کارکنان کو اسرائیلی بندرگاہ اشدود منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک مسافر نے اپنے پیغامی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے ارد گرد تقریباً 2 درجن اسرائیلی جہاز ہیں، وہ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ جبکہ ایک دوسرے صحافی نے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ ان کی کشتی غزہ کی سمندری حدود میں داخل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ کارکنوں کے خلاف تشدد استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کشتیوں پر موجود غیر ملکی شہریوں کو ممکنہ طور پر اسرائیل منتقل کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گرفتاریوں کے باوجود گروپ کا مشن جاری ہے اور جہاز اب بھی بحر روم کے راستے غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ قافلے کے دوستوں تقریباً 24 جہاز ہیں جو اب بھی قابض افواج کے فوجی جہازوں سے بچتے ہوئے غزہ کے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قافلے میں شامل ایک امریکی کارکن لیلا ہیگزی کا پہلے سے ریکارڈ شدہ پیغام سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اسرائیلی فوج نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ اقدام غیر قانونی ہے۔ میں عالمی برادری اور امریکی حکومت سے مطالبہ کرتی ہوں کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی میں اسرائیل کی حمایت بند کی جائے اور تمام کارکنوں کی باحفاظت واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ یاد رہے دوستو کہ گلوبل سمود کئی یورپی اور عرب ممالک کے کارکنوں کی مشترکہ کاوش ہے جو اسرائیل کی غزہ پر عائد سخت ناکہ بندی توڑنے کے لیے عالمی سطح پر سرگرم ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد بھی اس میں شامل ہیں۔ اسرائیل متعدد بار وارننگ دے چکا تھا کہ وہ قافلے کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔